محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان علی مغل۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں خصوصی آزاد کشمیر کی صحافت کی پہچان، بھمبر شہر کی صحافت کی شان سینئر صحافی چودھری جمیل شفیع۔ صحافتی میدان میں انہوں نے 25 سال مکمل کیے اور جلد 25 سالہ سفر کی سلور جوبلی تقریب منعقد کی جائے گی۔ اس حوالہ سے ہم ان سے مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ جی تو جوئی صاحب، آپ نے صحافتی سفر کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے فرحان مرزا صاحب آپ نے اور عمر فاروق مرزا صاحب آپ نے اس پروگرام میں مجھے بلایا۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ میں نے صحافتی سفر کا آغاز کب کیا، تو مارچ 94 میں نے ایک نیک مشن کے ساتھ، جذبہ خدمت خلق کے ساتھ اور سینئر دوستوں کی رہنمائی میں ان کے طاقت بننے کے لیے میں نے اور صحافت کے میدان میں کارخائے نمایاں ادا کرنے کے لیے اور بھمبر کی پسماندگی کے خاتمہ کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کا حصہ بننے کے لیے، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، غریب مظلوم کی آواز کو بلند کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ آغاز کیا۔ اور میں نے مثبت انداز سے پگڑیاں اچھالے بغیر اور عزتیں اچھالے بغیر اور جو ہے وہ کسی منفی طرز عمل کے بغیر میں نے مثبت طرز عمل کے ساتھ میں نے اپنے اس مشن کا آغاز کیا۔ میرے والد مرحوم چودھری محمد شفیع مرحوم مغفور، اللہ مغفرت کرے، انہوں نے مجھے جب میں کالج سے میں اپنی تعلیم سے فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ، چونکہ میں نے بھی صحافت میں زندگی گزاری ہے، تو آپ صحافت اس علاقہ کی، میرے علاقہ کی صحافت، میرے علاقہ کی بہتری کے لیے آپ صحافتی کردار ادا کریں۔ اور پھر میں نے 94 میں اس وقت روزنامہ سنگ میل اور پھر روزنامہ مرکز سے میں نے آغاز کیا، پھر روزنامہ پاکستان کے ساتھ میں اور روزنامہ جنگ کے ساتھ رہا، اور پھر جو ہے اوصاف آ گیا تو اوصاف کے ابتدائی دنوں میں ہی میں اس کے ساتھ میں شامل ہو گیا اور آج تک میں الحمدللہ اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ تو ابتدائی طور پہ میں نے اپنے سینئر ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیا، ان کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کیا، ان کے لیے میں ان کا دست بازو بنا، ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی میں نے شارٹ کٹ نہیں کیا۔ اور سینئرز میں سب سے پہلے سید احمد شمیم صاحب ہماری ٹیم میں سینئر تھے، بانی تھے، وہ ان کو صدر منتخب کیا۔ پھر عزیز الرحمان صاحب ناز صاحب کا نمبر تھا، ان کو صدر بنایا۔ پھر طارق ثاقب صاحب صدر منتخب ہوئے، پھر خالد صاحب، پھر سجاد مرزا صاحب، پھر چودھری جمیل بشیر صاحب، اور پھر میرا نمبر آیا۔ میں کسی لحاظ سے کام نہیں تھا، لیکن میں اپنے نمبر پہ، میں نے شارٹ کٹ نہیں کیا، اپنے نمبر پہ میں نے جو ہے وہ مجھے صدر بنایا گیا اور میں نے پھر کام کرنے کا، میں نے کام کر کے دکھایا۔ اور خالد صاحب کے دور میں بھی میں جو ہے اس کے بعد میں کچھ عرصہ کے لیے قائم مقام صدر رہا، تو طارق فاروق صاحب اس ٹائم وزیر تعمیرات عامہ تھے، ہمارے پاس بلڈنگ نہیں تھی، تو وہ پرانا بار روم جو ہے وہ طارق صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ طارق فاروق صاحب کا انہوں نے ہمیں وہ اس تک رسائی دی، اور صدر بار چودھری نجیب صاحب تھے، اور انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ پرانا بار روم میں دیا، اور ہم باعزت طریقہ سے پریس کلب وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا، اور اس سے پہلے ہم کرائے کی بلڈنگ میں رہے۔ تو آغاز میں نے بہت جو ہے وہ ایک طریقہ کار کے ساتھ کام کیا، لوگوں کے مسائل اجاگر کیے، شہر کے مسائل اجاگر کیے، تعمیر و ترقی کے حوالہ سے لوگوں کی جن لوگوں نے حصہ ڈالا ان کی میں نے حوصلہ افزائی کی، اور جنہوں نے حصہ نہیں ڈالا ان کی میں نے حوصلہ شکنی بھی نہیں کی، لیکن ان کو کہا کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ یہ بھمبر جو ہے ہماری دھرتی ماں ہے، اور اس کی بہتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل جل کر کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ہم نے وہ کیا ہے۔ سر، صحافتی سفر میں آپ کو کیا مشکلات درپیش رہی؟ صحافتی سفر میں جب 94 اور 95 کا جو دور تھا، اور پھر اس سے آگے آنورڈ جو ہے پہلے 8-10 سال جو ہیں وہ خاصے جو ہے وہ مشکلات تھی، اور فیکس کا دور تھا۔ فیکس میں ایک ایک پیج 10-10 منٹ لے جاتا، اور 10-10 منٹ میں ایک ایک پیج ہم 500-500 1-1000 روپے میں
خبر اپنے اداروں کو میل کرتے اور پھر آمدن بھی کوئی نہ ہو، اور بڑا مشکلات تھی، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہاں پہ جو ایک سیاسی ماحول تھا اس میں بھی برادریزم کا بھی عنصر تھا، اور جو ہے وہ تنگ نظری بڑی تھی، اور بڑے مشکلات کا سامنا تھا۔ صحافت کو کنٹرول رکھنے کی بھی کچھ لوگوں کی، سیاسی لوگوں کی خواہش تھی، جس کو ہم نے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہونے دیا۔ ہم نے اپنی آزادی کو برقرار رکھا، ہم نے اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھا۔ میں نے اور میرے ساتھ مجھ سے سینئر ساتھیوں نے اور میرے ساتھ چلنے والے ساتھیوں نے بڑی شروع میں قربانیاں دیں، اور اپنے گھر سے بہت زیادہ خرچ کیا اور اپنے پاس سے خرچ کیا، کیونکہ ادارے تو دیتے کچھ نہیں ہیں، الٹا وہ اشتہار ہی مانگتے ہیں ہر سال میں۔ تو میں نے میں والد گرامی کو پھر میں نے کہا ابو جان میں مشکلات میں ہوں، تو انہوں نے کہا ادھر سے 10 مرلے زمین بیچو۔ پھر میں نے کہا مجھے مشکلات ہیں، گاڑی موٹر سائیکل الحمدللہ مجھے والد صاحب نے شروع سے لے کے دیا ہوا تھا، اور جو ہے پھر میں نے زمین بیچی، اور اپنی طرف سے بھی وہ مجھے گھر سے کچھ نہ کچھ سپورٹ کرتے۔ پھر میرے بھائی سعودیہ چلے گئے، وہ دونوں بھائیوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا خیال رکھا، اور بالخصوص چودھری عظیم شفیع میرا چھوٹا بھائی ہے، میری صحافتی میدان میں کامیابی کے لیے اس کا بڑا کردار ہے۔ زمانہ طالب علمی سے لے کے آج تک وہ سعودیہ میں اللہ اس کو کامیاب کرے اور صحت دے، اس نے میرے ساتھ بڑا پیار اور محبت اور بڑا خلوص کیا، اور بڑا تعاون کیا، اور بڑا خیال رکھا۔ صحافت میں نے کام کرتے ہوئے مثبت طرز عمل کے ساتھ، پگڑیاں اچھالے بغیر، عزتیں اچھالے بغیر، میں نے لوگوں کے مسائل اجاگر کیے، لوگوں کی آواز بلند کی، اور ایوانوں تک، بڑے بڑے ایوانوں تک پہنچایا لوگوں کی آواز کو، اور مسائل حل کیے۔ اور ممبر کی نمائندگی کے حوالے سے بھی میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایک بڑا بھرپور رول ادا کیا کہ ممبر کو جو ہے وہ نمائندگی جو اچھی دی جائے، تاکہ یہ پسماندہ علاقہ ہے، ٹیل پہ واقع ہے، حکمرانوں کی نظر یہاں تک پہنچتے ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں چودھری طارق فاروق صاحب نے جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا اس میں ممبر کی ترقی کے لیے، اور باقی لوگوں کا بھی کردار ہے۔ رائد الکلین صاحب نے دور صدارت میں کام کیا، انوار صاحب دور وزارت میں اور اسپیکرشپ میں انہوں نے بھی اپنا کام کیا، لیکن نمایاں کردار جو ہے وہ طارق فاروق صاحب کا ہے، اور وہ ہم نے ان کو اس لیے سپورٹ کیا کہ وہ ممبر کی بہتری کے لیے اور ممبر کی ترقی کے لیے ایک ویژن رکھتے ہیں اور کام کر کے دکھاتے ہیں۔ میں نے چونکہ اللہ نے مجھے کامیابیوں سے نوازا، تو جہاں پہ بے شمار لوگ میرے دعا گو تھے، میرے ویل وشرز تھے، میرے مہربان تھے، وہاں پہ چند لوگ میرے مخالفین بھی تھے، حاسدین بھی تھے، اور سیاست کے بھی بعض مخالفین جو مجھے شاید وہ اچھا اپنے لحاظ سے وہ نہیں سمجھتے تھے، اور مجھے جو مشکلات کا آپ نے ذکر کیا کہ مشکل میرے لیے ڈالنے کی کوشش کی گئی 5 سال قبل، میرا کیریئر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں مجھے بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ایک عورت کا استعمال کیا گیا، تہمت لگائی گئی اور مجھے اچھالا گیا۔ لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے سے پہ جو جھوٹا پرچہ ہوا ہے، میں نے جھکنا کسی کے آگے نہیں ہے۔ مجھے سیاسی مخالفین اور صحافت کے بعض میرے مخالفین صحافتی سیاست کے، انہوں نے مجھے اچھالا بھی بہت اور میری کردار کشی کی، لیکن میں نے کہا اللہ میں نے جھکنا نہیں ہے کہ میں سچا ہوں، میں جھکوں گا تو تیرے سامنے جھکوں گا۔ جب مجھے عدالت نے سرخرو کیا، میں عدلیہ کا شکر گزار ہوں، تو پھر میں سب سے پہلے خانہ کعبہ شریف گیا اور اللہ کے سامنے جا کے جھک گیا۔ اور وہاں جانے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ صاحب کو معاف کر کے جاتے ہیں، کہ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، اور پھر میں معاف کر کے گیا صاحب کرداروں کو۔ تو اس دور میں جہاں مجھے تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا رہا، لیکن وہاں پہ مجھے دوستوں اور دشمنوں کو بھی بڑی پہچان ہو گئی، میرا ویژن اور کشادہ ہو گیا، میرا تعلق اور آگے تک چلا گیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک کی ذات کا، ماں باپ کی دعاؤں کا۔ میرے والد صاحب نے بہت صدمہ لیا اس معاملہ کے بعد، اور وہ اس کے بعد بیمار رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کی دعائیں تھیں، اور ان دعاؤں کے صدقے میں سرخرو رہا۔ لوگوں کے ممبر کے اس لوگوں کا میں جتنا شکر ادا کروں 100%، کوئی چند لوگ کسی مجبوری کے، سیاسی مجبوری کی وجہ سے کوئی تھے جنہوں نے کوئی تھوڑا بہت میرے خلاف کام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد ان کی بھی اصلاح ہو گئی۔ جن لوگوں نے سازش کی وہ بھی میرے ساتھ، اس کے بعد ان کے بعد معاملات ٹھیک ہو گئے، لیکن میں جھکا نہیں۔ میں نے اللہ کے سامنے جا کے حاضری دی، اور پھر میں نے اپنا کام پھر اسی طریقے سے مثبت طریقے سے انجام دینا شروع کیا۔ تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہ صرف اس علاقہ کی ایک فگر ہوں،
میری تھرو آؤٹ برنالہ سے شم سے لے کے نیلم مظفرآباد تک ایک پہچان ہے، ایک تلق ہے، ایک حلقہ اثر ہے، میں فگر ہوں اپنے علاقہ کا. تو میں جو ہے کسی بھی مشکل اور کسی بھی پریشانی سے گھبرانے والا نہیں ہوں. معاملہ فہمی بھی ہوتی ہے، کچھ برداشت بھی کرنا ہوتا ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ و جدل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے چلیں. آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ آڑ کے رہ جائیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو میرے اس مثبت سوچ کو بعض لوگ میری کمزوری بھی گردانتے ہیں، لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. مجھے اللہ نے اندر سے بہت مضبوط بنایا ہوا ہے، اور جو جتنی بڑی سازش میرے خلاف کی گئی، کوئی عام آدمی اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کے دیکھے تو اس کو پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے کتنا حوصلہ دیا ہوا اور کتنا مضبوط رکھا ہوا ہے. تو میں پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں بمبر کے لوگوں کا کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا، اور میں نے بھی ہمیشہ کوشش کی کہ بمبر کے لوگوں کی آواز بنوں، ان کی عزت نفس کا دفاع کروں، محافظ بنوں. کبھی کسی کی عزت نہیں اچھالی میں نے، دانستہ طور پہ کبھی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کی عزت اچھالی ہے. بمبر کی عزت پہ میں نے کبھی آنچ نہیں آنے دی اور نہ آنے دوں گا انشاءاللہ. سر آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا فرحان صاحب. یہ میری کامیابی میں جہاں اللہ پاک کی ذات سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں، وہاں میرے والدین کی دعائیں، میرے والد صاحب کی، میری والدہ کی رہنمائی ہے، میرے دوستوں کی جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون ہے. بالخصوص اقبال انقلابی صاحب کا میں ذکر کروں گا کہ انہوں نے بڑی رہنمائی کی، اور مجھے کیونکہ وہ ایڈمنسٹریشن میں تھے، سرکاری ملازم تھے، مجھے اونچ نیچ انہوں نے سمجھائی. ٹھیک ہے، والد صاحب نے کہا کہ بیٹا مثبت رہیں، مثبت سوچ و فکر سے کام کریں، انہوں نے بھی سمجھایا مجھے، میری رہنمائی کی. تو میں نے پھر وہ کام، میں نے مثبت سوچ و فکر، مثبت طریقہ سے کام کر کے دکھایا، اور معاشرے میں نے مقام پایا. اور میری کامیابی میں میرے دوستوں کا بھی بڑا کردار ہے، بمبر کے لوگوں کا بھی بڑا کردار ہے. انہوں نے مجھے پذیرائی بخشی ہے، اور سب دوستوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور میں نے بھی ان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا. میں نے کبھی کسی دوست کے خلاف سازش نہیں کی، کبھی میں نے کسی دوست کے جو ہے وہ خلاف کوئی کسی قسم کی کوشش نہیں کی کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں جان بوجھ کر. سر نوجوانوں، شہریوں اور میڈیا ورکرز کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بمبر شہر کے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں. آزاد کشمیر کے تمام نوجوان ہی ہمارا مستقبل ہے، لیکن بالخصوص میں چونکہ یہاں کا رہنے والا ہوں، میری دھرتی ماں ہے بمبر شہر، مجھے بڑا پیار ہے اپنے شہر سے، اپنے ضلع سے، اپنے گاؤں سے، اپنے گاؤں کے، شہر کے، ضلع کے نوجوانوں سے بہت پیار ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھا مستقبل بنے، وہ مقابلے کی فضا میں جائیں، وہ دیکھیں ایک بچہ پڑھ رہا ہے، دوسرا نہیں پڑھ رہا، وہ کوشش کرے کہ میں نے اسے آگے نکلنا ہے پڑھ لکھ کے. ضروری نہیں ہے کہ پڑھ لکھ کے آپ کو نوکری کرنا ہے. ایک اچھا انسان بننے کے لیے آپ کے پاس دین اور دنیا کی تعلیم کا علم آپ کے پاس ہونا ہر صورت ضروری ہے. اور آپ تعلیم حاصل کریں، آپ ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کا احترام کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، اچھی سرگرمیوں میں کا حصہ لیں. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے. آپ مثبت رجحان کی طرف جائیں، منفی رجحان کی طرف نہ جائیں. کورونا وائرس ان دنوں چل رہا ہے، نوجوانوں کو خصوصی طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ رضاکارانہ طور پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے رضاکاروں کو دیکھ کے. تو آپ ماں باپ کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو سمجھائیں، فاصلہ رکھیں، ماسک استعمال کریں. اس کے بعد جو ہے وہ گلے ملنے، ہاتھ ملنے سے گریز کریں. اور انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے، کورونا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو میں اس موقع پر حکومت سے کہوں گا کہ جس وقت تک اس کا کوئی مثبت مکمل حل نہیں نکلتا تو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، لوگوں کو کاروبار کی اجازت دیں، اور اس کو صبح سے لے کے رات 12 بجے تک کھولیں. ہم نے دیکھا کہ عید کے موقع پر جو حکومت نے 3 دن دیے تھے، ان 3 دنوں میں آپ نے بھی دیکھا کہ شہروں میں، بمبر سمیت شہروں میں کہیں اس طرح کا رش نہیں ہوا جو اس سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک اچھا تجربہ کر کے دیکھا ہے حکومت نے. میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا کہ انہوں نے لوگوں کو بچانے کے لیے بمبر سے لے کے مظفرآباد تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا، اور مؤثر لاک ڈاؤن تھا جس میں ان کی بیوروکریسی نے، ان کی پولیس نے بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ بھی کیا اور لوگوں کو بچایا. اسی وجہ سے ہمارے نقصان بھی کم ہے، اور آزاد حکومت نے باقی صوبوں کی نسبت بہتر کام کر کے دکھایا ہے. میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں حکومت کا، بمبر کے لوگوں کا، بمبر کے شہریوں کا، نوجوانوں کا، اور اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا کہ انہوں نے اس کورونا وبا کے دوران بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے
جو ہے وہ خدمات انجام دی ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. شکریہ سر. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی چودھری جنید شفیق. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان فرحان علی مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.